ہو گیا، یعنی ان کے خاندان والے ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جہاں سے رشتے کی بات چیت تھی بچپن میں. جی تو سننے میں بات یہ آئی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تم گمراہ ہو گئے ہو، ہم نہیں کریں گے، تو ہم ابوبکر صدیق سے بات کر لیں، وہ جا کر کلیئر کر لیں، اگر وہ نہیں کریں گے ہم تیار ہیں. تو زمانے جاہلیت میں جب بات چیت ہو گئی تھی تو کیا عالم ارواح میں بات چیت ہو گئی تھی؟ وہ دنیا میں تو تھی ہوں گی تب بات چیت ہوئی ہوگی نا. جی 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 تو 5 سال کی بھی سمجھ لو اگر، تو 13 سال مکے میں رہے، 13.18 تو ویسے بن رہے ہیں. جی صرف ایک بخاری نے لکھ دیا کہ 6 سال کے بچے میں نکاح ہوا. بخاری پیدا ہوئے ہیں ایران کے پاس، عرب کے تھوڑے ہیں یہ. اچھا تو یہ نکاح عرب میں ہوا، عرب والوں کو معلوم ہوگا، ان کو معلوم ہوگا. جی تو لکھا پڑھی سے یہ سمجھو کہ ابھی ایک ہی بات ہم نے بتائی ہے آپ کو. جی تو اس سنت پر عمل کرو. کون کرے گا عمل؟ کوئی کرے گا؟ نہیں. پھر آپ کہو کہ لکھا پڑھی میں ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب نے بتایا ہے. جی تو جھگڑے تو اسی بات کے ہیں نا. ہاں بس مین مسئلہ یہی آ رہا ہے سامنے کہ بس اللہ کو پہچانو، اللہ کو. پہچان. اللہ کو پہچاننا اگر کتاب ضروری ہوتی تو اللہ نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ یہ ملا اللہ زیادہ ہمدرد ہیں. اللہ کو پہچاننے کی آسان شکل. اللہ کو پہچاننے کے لیے کتاب ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نہیں لکھ کر دی کوئی چیز؟ اور اللہ کے نبی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ بھائی اللہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جی بھیجتے اللہ ہیں، بھیجا نہیں اللہ نے، بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو لکھوا دینا چاہیے نبی کے ذریعے سے. کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے منع بھی کر دیا صحابہ سے کہ نہ لکھو. تبھی تو نبی کے زمانے کی کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں لکھا دیتے. جھگڑے کیوں ہوتے آج؟ 5-6 طریقے سے نماز کیوں پڑھی جاتی؟ سارے فرقے کیوں بنتے؟ لکھانا چاہیے. تو نبی زیادہ کوئی ہمدرد تو فکر مند ہو سکتا ہے. ہاں نبی سے زیادہ فکر مند کون ہے؟ تو اس چکر میں نہ پڑھو. اللہ کو پہچاننے کے لیے کتاب ضروری ہوتی تو کتاب پڑھنے والے سب ولی اللہ ہوتے. کتاب پڑھنے والے دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، جی جی. ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں. اب جیسے ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا، ابھی جا کر دارالعلوم دیوبند سے پوچھ جاؤ، ابھی اس کے خلاف فتوا دیں گے، وہ جا کر پوچھ کے دیکھ لو جائے. جی جی. جیسے سنتوں کا معاملہ ہے، جیسے ہم نے داڑھی رکھ رکھی ہے، ایک مشت ابھی آپ نے بتایا کہ ایک مشت رکھنا سنت ہے. تو اب جیسے یہ ساری سنت ہیں، اب ان میں مان لو آپ گڑبڑ چل رہی ہے، تو ان کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ سنت ہم جو ادا کر رہے ہیں یا ہم سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتابوں سے ہی ہمارے تک پہنچ رہی ہے یا عالموں سے پہنچ رہی ہے؟ اب وہ کتاب میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے ایک مفت ساری سنت ہے. تو پھر یہ کس نے بتائی؟ کتاب میں جو لکھا ہے تو وہ دوسری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھو جو چیزیں وہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، لکھا پڑھی سے تو فرقے بنے ہیں. اچھا. ہاں جتنی چیزیں لکھا پڑے اسی میں جھگڑے ہیں. جس میں لکھا پڑے اس میں کوئی جھگڑا نہیں. داڑھی میں کہیں اختلاف ہے کہ بریلوی کی داڑھی، بریلوی کہتے ہو کہ صاحب آدھی مجھ تو سنت ہے، دیوبندی کہتے ہو ایک مجھ تو سنت ہے، اور شافعی نے کہا ہو کہ اتنی سنت ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا اتنی سنت ہے. کسی میں اختلاف ہے؟ نماز میں تو اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ کے نیچے باندھو، شافعی کہتے ہیں اوپر باندھو، مالکی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں سینے باندھو. اختلاف ہے کہ نہیں؟ داڑھی میں کوئی اختلاف کیوں نہیں ہے؟ داڑھی میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ داڑھی میں لکھا پڑھی میں نہیں ہے. جو چیز لکھا پڑھی میں ہوگی اس میں اختلاف، جو چیز لکھا پڑھی میں نہیں کوئی اختلاف نہیں. جی. جو چیز حضرت لکھت پڑھت میں نہیں ہے، جو عالم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے، ہاں اسی میں تو جھگڑے ہیں. تو ہم تک وہ سنت کیسے پہنچیں گی؟ پھر ہم کیسے ان کا عمل کریں؟ ارے یار سنت کے چکر میں کہاں پڑے ہو؟ پہلے اللہ کو پہچانو. سنت پر منافقین چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ ہم جنت چلے جائیں گے. ہاں تو فتنے سے نکلو پہلے. داڑھی رکھتے تھے، کرتا پاجامہ وہ بھی پہنتے تھے، لباس. ہاں تو آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے کپڑے پہنے، جان پاؤ گے؟ اب تو میں نے ایک عالم سے مشورہ کرا تھا کپڑوں کے بارے میں، تو بتا رہے تھے کہ جو اس ٹائم اس وقت کے جو عالم کپڑے پہننے ہیں
वही सुन्नत है। عالم تو اچھا وہ سنت ہے، پہن پاؤ گے عالم کے کپڑے؟ عالم تو اس ٹائم کرتا پجامہ نہیں نہیں، جو کپڑا وہ پہنتے پہن پاؤ گے؟ مولانا صاحب جو ٹوپی لگاتے تھے 3,000 روپے کی ملتی ہے وہ ٹوپی کہاں تو اور سنو پہلے، جس گاڑی پر چلتے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی ہر مہینے بدلتے ہیں، بدلو آپ۔ جس گھر میں رہتے ہیں مولانا صاحب، وہ گھر جو ہے 14 بیگھے میں بنا ہوا ہے فارم ہاؤس، وہاں سوئمنگ پول بھی بنا ہوا ہے، بنواؤ۔ مولانا آشر مدنی جس گاڑی چلتے ہیں میں چلتے ہیں، وہ گاڑی آپ کے پاس ہے؟ جو کپڑا پہنتے ہیں لینن کا کپڑا 2,000 روپے میٹر والا، پہن پاؤ گے آپ؟ جو عطر لگاتے ہیں وہ عطر آپ لے پاؤ گے آپ؟ جو چپل پہنتے ہیں چپل خرید پاؤ گے آپ؟ جیسے گھر میں رہتے ہیں، جیسے گاڑی میں چلتے ہیں، سفر کر پاؤ گے آپ؟ حضرت ایسی چیزیں وہ اپنا علاج کرانے کے مولانا، وہ اپنا علاج کرانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، مولانا صاحب امریکہ جاتے تھے، تو آپ بھی جاؤ۔ کہاں سے چکر میں پڑے ہو؟ یہ سب یہ اللہ کو پہچاننے والی باتیں ہیں۔ چلو پہنو۔ مولانا صاحب جو ٹوپی لگاتے تھے ڈپلیکیٹ 1,000 روپے کی ملتی تھی، ڈپلیکیٹ اوریجنل 3,000 روپے کی تھی ٹوپی۔ جی تو مولانا صاحب کی گوشت کی فیکٹری ہے، سنا تھا، صحیح غلط ہم کو نہیں معلوم، تو آپ بھی لگاؤ۔ مولانا ارشد مدنی کی کتنی زمینیں ہیں، کتنے 1000 بیگھہ چاک پتی کے باغیچے ہیں، آپ بھی لگواؤ۔ وہ جہاں سے کرتا سلاتے ہیں ان کے کپڑے فری میں سلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی فری سل دے گا؟ 10-20 روپے کم کروانے میں لڑائی ہو جا۔ پھر نہیں طریقہ جو تو یہ اللہ کے نبی سکھلانے آئے تھے، اللہ نبی اس لیے بھیجے تھے سکھلانے کے لیے۔ آپ کچھ دخل کام کر رہی ہے، نبی اس کے لیے آتے تھے کہ کپڑے ایسے پہننا ہے، چپل ایسے پہننا ہے، اس کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت جیسے اسوائے سنت ہے، اسوائے نبی کی لکھی ہوئی ہے، نہیں نبی کی تو نہ لکھی ہوئی تو صحابی کی لکھی ہوئی ہے۔ عالموں کی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں تو اسی میں لکھا یہ بھی ہوگا کہ پیشاب پلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت اس میں لکھا ہوگا کلونجی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ بتائیں سورہ فاتحہ، اور یہ بتا میں کلونجی سنت۔ اچھا اور جس علاقے میں کلونجی نہ پیدا ہوتی ہو تو سنت کے بغیر مر جائے گا، ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کلونجی کھائی نہیں اس نے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو اپنی زندگی میں لاتے تھے، کون کرتا تھا؟ سب سے بڑے ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ارے ولایت میں سب سے بڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولایت کے چالوں سلسلے وہیں سے شروع ہوئے ہیں۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہاں، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ سب جا کے سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ملتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضور کے خلاف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ منڈا نہیں بنوایا، آپ نے عمرے میں اور حج میں بنوایا ہے، کیونکہ وہاں وہ ارکان میں سے ہے۔ آپ نے ایک حج کیا ہے، اس میں منڈا بنوایا، باقی منڈا نہیں بناتے تھے، پٹے رکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ روزانہ منڈا بنواتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضور کے خلاف کرتے تھے۔ ولی کیسے بن گئے؟ یہ چاروں سلسلے حضرت علی کے زمانے میں شروع ہوئے، تو یہ چاروں سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئے؟ شروع نہیں ہوئے، وہاں جا کے مل جاتے ہیں، یہ اپنی نسبت سب وہیں ملاتے ہیں۔ اچھا ہاں آپ کے بعد ہی شروع ہوئی ہے؟ ہاں نہیں تو بات کیا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لوگ اپنے کو قادری کہنے لگے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے بعد میں وہ اپنے کو چشتی کہنے لگے۔ اچھا اسی طریقے سے اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑتے چلے گئے۔ جیسے جماعت میں دو فرقے ہو گئے ہیں، جی تو وہ شورا والے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں امارت والے ہیں، ایسے ہوا کہ نہیں ہوئے؟ جی تو ایسے بعد میں سب ہوتے چلے گئے۔ جی ایک ہم مثال دے رہے ہیں، جی جی نبی یہ سکھلانے نہیں آتے تھے، اگر یہ آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ منڈا بناتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں منع کیا ہماری اتباع کرو؟ ان کے خلاف چل کر ولی کیسے بن گئے؟ منڈا کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے سمجھ؟ سر منڈاتے تھے، سر منڈاتے تھے روزانہ۔ اچھا ہاں، بال جو منڈانا ہوتا ہے اس صورت سے بال صاف کیے جاتے ہیں، اس کو سر منڈانا کہتے ہیں۔ جی 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 تو ہم لوگ منڈا کہتے ہیں اپنی زبان میں، باپ کے کچھ اور کہتے ہوں گے۔ اچھا اچھا
تو یہ حج کے آپ حج کی بات بتا رہے ہیں یا عام طور سے حضرت علی؟ روز آنا بناتے تھے، حج روز تھوڑے ہوتا ہے، تو ایک بار ہوتا ہے سال میں. جی جی اچھا. تو کچھ ہماری جو ہے حضرت کا نام سرپرستی کے لیے کوئی ایسی بات جو ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے کا نام ہماری کچھ رہبری ہو جاوے جس سے کہ ارے رہبری ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی تو اللہ کے منی کے قطرے سے، گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں. ہم کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ہم کوئی ہمارے اوپر کوئی اللہ سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے. نہیں. جیسے حضرت باپ کے بیٹے ہیں تو اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے جو راستے ہاں تو اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حال نہیں ڈال رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو حال دور کرنے کے لیے؟ کہیں بھی نہ جا رہا ہے، ہمارا تو حال ہی دور نہ ہو رہا ہے. پھر اللہ سے دور کراؤ. اس میں تو کنفیوز ہو رہا ہے، شیطان نے بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب کچھ حال آ رہا ہے تو شیطان کو اللہ نے اتنا پاور دے دیا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا، بیچ میں کھڑا ہو جائے گا. ارے جب جانتے ہو تو شیطان کی کیوں مان رہے ہو؟ جب آپ خود ہی جاننے ہو وہ شیطان ہے تو مان کیوں رہے ہو اس کی؟ 40-45 سال تو اسی چیز میں گزر گیا. اب اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں تو چھوڑنے پکڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. حال اللہ نے ڈالا ہے. آپ اللہ سے دور کرنے پہ لگ جاؤ، ٹھان لو مر جاؤ گے. جی شیطان اور نفس جو ہے آپ کو مرنے سے ڈرائے گا، مر جاؤ گے. جی جب مرنے کے لیے تیار ہو گے تب اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلے نہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ پہلے بھی ٹھنڈی کر سکتے تھے. اللہ جی وہ آگ تو پہلے بھی ٹھنڈی کر سکتے تھے. جی ابراہیم علیہ السلام اپنے کو جلانے کے لیے، مرنے کے لیے تیار تھے کہ اللہ کے لیے مر جائیں گے لیکن ہم کسی غیر سے مدد نہیں لیں گے. جی تو وہاں پہنچنے سے سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کیے جا سکتے ہیں. اتنی دیر پہلے وہ آگ اللہ نے ٹھنڈی کی ان کے لیے، وہ بھی ان کے لیے صرف جی جب مرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. جی پیسہ تھوڑے ہے. اب جو عالم آزاد بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی کامیابی ہے، طریقوں میں کامیابی ہے. تو کامیابی لے کر دکھلاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اگر ہے سب کو چھوڑ دو. سنت میں کامیابی لے کر دکھلا میں ایسوں کا مان جائے گا. بھئی آپ آن لائن کوئی چیز آپ نے منگائی ہے، آن لائن آپ کے پیسے کٹ گئے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر گھڑی منگائی 1000 روپے کی اور وہ کاغذ میں ڈبے میں پیک کر کے لایا تو کھول کے نہیں دیکھو گے اس کے سامنے گھڑی ہے کہ نہیں. پیسے دے دو گے اور ڈبا دے کر چلا جائے، گھڑی نہ نکلے اس میں، رکھ لو گے چپ ڈبا. اور اگر نہ نکلے تو فوراً آپ شکایت نہیں درج کراؤ گے. دوبارہ کبھی زندگی میں آن لائن منگواؤ گے؟ نہیں. تو سنت میں کامیابی لے کر دکھلا میں. ارے کامیابی جس میں ہوگی دنیا اس کی قدم چومے گی، بتلانا نہیں پڑتا، یہ بھی سمجھو. جی جی ہاں ایک فارمولہ معلوم تھا APJ عبد الکلام کو. ہندوستان کی جو سب سے مخالف ہندو پارٹی مانی جاتی ہے اس پارٹی نے ان کو اپنا صدر بنایا ملک کا. مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا، ہندو پارٹی نے. ان کے آگے جھکی کہ نہیں جھکی ہے؟ جی بے شک. اور دوبارہ بھی ان کو بنانا چاہتی تھی اور آج بھی ان کا نام مدد سے لے رہے ہیں. ایک فارمولہ معلوم تھا مخلوق سے مخلوق کا مسئلہ حل کرانے کا، اور جو اللہ سے مسئلہ حل کرانے کا فارمولہ معلوم ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے پاس فارمولہ. دنیا قدموں میں گر جائے گی اس کی. بے شک. بتانے کی ضرورت تھوڑے پڑے گی کہ ہے اس میں کامیابی، بتانا نہیں پڑتا ہے. جی ہاں لوگ خود ہی آ جاتے ہیں لینے کے لیے. بنو تو ویسے خالی یہ کہہ دو گے کہ نبی کی سنت میں کامیابی، بس تو کہاں کامیابی ہے؟ نہ دکھلاؤ. چلو ہم کہہ رہے ہیں تم لے کر دکھلاؤ نا، ہم نہیں سنت پہ چل رہے ہیں، آپ لے کر دکھلاؤ. چلو دعا کرو بیماری ٹھیک ہو جائے. اپنی بیماری ٹھیک کر لو. اپنا علاج کرانے کے لیے امریکہ جا رہے ہو، ہم کو بتلا رہے ہو کہ جو ہے سنت میں کامیابی ہے. اے مولانا صاحب امریکہ گئے علاج کرانے کے لیے کہ نہیں گئے تھے؟ بس اتنا تو نالج نہ ہے حضرت. جی